الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے حد و بے انتہا ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آج صبح فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی اور اس کے بعد جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس شخص کو اتنا ثواب ہوتا ہے گویا کہ اس نے مسجد آنے سے پہلے ایک اونٹ ذبح کیا اور غریب، مسکین، یتیم اور بیوہ لوگوں میں، بیوہ عورتوں میں اور ان تمام حضرات میں تقسیم کیا۔ جتنا ان لوگوں میں اونٹ کے گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ہے، گویا جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اور جو شخص دوسرے نمبر پر مسجد میں تشریف لاتا ہے اس شخص کے لیے اتنا انعام ہے گویا کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس نے ایک گائے صدقہ کی، ایک گائے ذبح کر کے غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کا جتنا اجر ہوتا ہے اتنا اجر جو مسجد میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اجر ہوتا ہے، اور جو شخص تیسرے نمبر پر مسجد میں آتا ہے اس کو ایک بکری صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو شخص چوتھے نمبر پر مسجد میں آتا ہے اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب برات کا دن ہے، آج یہ بابرکت رات ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث مبارکہ اس رات کو قیام کرے گا اور جو شخص اس کے صبح کو روزہ رکھے گا اس کو بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات کے بارے میں ہے کہ جو شخص اس رات کو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر نفل پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو سجدہ ریز کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے بیماریوں سے چھٹکارا مانگتا ہے، اس رات اللہ رب العزت اس شخص کو وہ ان ساری چیزوں سے بچاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت زمین والے آسمان پہ جو مجھے اور آپ کو آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان پہ اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی گناہوں سے
توبہ کرنے والا آئے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. ہے کوئی شخص جو اپنے لیے رزق مانگے میں اس شخص کو بے انتہا رزق دے دوں گا. اور اعلان کرتے ہیں فرشتے اعلان کرتے ہیں اور زمین پہ آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں مانگ لو جو تم نے مانگنا ہے. آج تمہارا رب سب سے زیادہ مہربان ہے. آج تمہارا رب تمام تر دنیا کی چیزیں جو تم مانگو گے وہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا. اور اس رات میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کی میری اور آپ حضرات کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں. اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس شخص کی زندگی کتنی ہے, کس شخص کو اس سال اس 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک زندگی دینی ہے, کس شخص کو اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک اس دنیا سے اٹھانا ہے. ان سب چیزوں کا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ وہ رات ہے جس رات مجھے اور آپ حضرات کو چاہیے ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں, دیگر نفل نمازیں پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں. اس سے آنے والے سال تک, آنے والی 15 شعبان تک اپنے لیے جو کچھ مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں. یہ وہ رات ہے جس میں ہر انسان کی بخشش ہو جائے گی سوائے 5 لوگوں کے. 1 جس نے قتل کیا ہو, 2 جس نے جو شرک کرتا ہو, 3 جو برائی پھیلاتا ہو, نمبر 4 جس کے ٹخنے جو ہے نا جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں, جس کی یہ ٹخنا کہتے ہیں نا اس کو, جس شخص نے ٹخنا ننگا نہیں کیا, اپنی شلوار اس سے نیچے کی, اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی. جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو, اپنے والدین کی بات نہیں مانتا, اپنے عزیز و اقارب کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے, اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی. اور جو شخص شراب نوشی کا عادی ہے, شراب پیتا ہے, دیگر اس قسم کے نشے کرتا ہے, اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا بھی ہیں تو اپنے رب سے معافی مانگیں, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کروا لیں تاکہ میری اور آپ کی اس دن اس رات میں بخشش ہو جائے. اور اس سے آگے صبح کا جو ہفتے کا دن ہے اس میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے. آپ حضرات تمام حضرات کوشش کریں کہ اس دن کوشش کر کے تمام حضرات روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے ہمارے جو ہے نا روزہ کہتے ہیں جسم کی زکات ہوتی ہے. انسان اپنے مال کی زکات نکالتا ہے اور اب جس وقت انسان اپنے جسم کی زکات نکالتا ہے تو اس کو روزہ کہتے ہیں. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ انسان کو بہت سے گناہوں سے دور کر دیتا ہے. روزہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے. روزہ رکھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت جو روزے دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت کو دنیا میں اگر کوئی خوشبو پسند ہے, وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ واحد خوشبو ہے جو ہے نا روزہ دار جس وقت روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور ظہر کے وقت وہ خوشبو جب نکلتی ہے تو وہ خوشبو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے. کل کا بابرکت دن ہے. میں بھی اور آپ حضرات بھی کوشش کر کے روزہ رکھیں. اور روزے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عام دنوں میں جس طرح عام دن میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے, اس کا اس سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے. اس طرح نہیں کہ آپ صبح مسجد میں سحری کا اعلان کروائیں, محلے میں سارے لوگوں کو اٹھائیں کہ جی آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے, آپ نے بھی روزہ رکھیں, آپ بھی روزہ رکھیں. دعوت ضرور دیں. جو روزہ رکھے گا اس کو بہت ثواب اور بہت اجر ملے گا, جو نہیں رکھے گا اس کو گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح رات کے بارے میں بھی ہے. جس شخص نے اس رات کو عبادت کی, جس شخص نے توبہ استغفار کی, اس شخص نے تو اپنی آخرت سیدھی کر لی, اس شخص نے تو اپنی بخشش کروا لی, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق مانگ لیا اس شخص نے. اور جس شخص نے نہیں کی تو اس شخص کو اس کا گناہ نہیں ہے. آپ اس شخص کو تنگ نہ کریں. جس شخص نے کر لی ٹھیک ہے, جس شخص نے نہیں کی اس کا اپنا کام ہے. تو اس کے لیے آپ تمام حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں.
اور رات کے وقت یہ جو محلوں میں پٹاخے وغیرہ بجائے جاتے ہیں اور اس طرح کی خرافات ہیں، اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ ساری کی ساری شیطانی رسومات ہیں۔ آپ نے ان سب سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ کوشش کریں کہ برکت کا دن ہے، ہم اس دن کو ایک پٹاخہ مار کے تو اس ساری جو رات ہے اس کا اجر ضائع نہ کریں۔ اس رات کو اپنے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت سے اس رات میں اپنے لیے جو کچھ مانگ سکتے ہیں وہ مانگے۔ ہم ایک انسان اپنے جو ہے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے مانگتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی۔ کوئی ضرورت کی چیز ہو تو وہ کہے گا جی چچا جی میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ پیسے چاہیے، ماں مجھے یہ پیسے چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، یہ موٹر سائیکل چاہیے، آپ لے کے دیں۔ تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرنے والی ذات ہے، جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں اس سے مانگتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ ہم آپ حضرات دیکھیں نا کہ جس وقت ہم صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں زندگی دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، اور اس کے بعد ہم اپنے بستر سے اترتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ناشتہ دینے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی، منہ دیا، ناک دیے، کان دیے، جسم کے تمام اعضاء دیے۔ ہمیں ان تمام اعضاء کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں تو نظر نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ بھی ہمیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز تحفہ دیتا ہے تو انسان سب سے پہلے اگر اردو بولنے والا ہے تو وہ کہے گا جزاک اللہ خیر، اگر پشتو بولنے والا ہے تو وہ اپنی زبان میں شکریہ ادا کرے گا، اور اگر انگریزی بولنے والا ہے تو وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ۔ تو اسی طرح ہم اس بندے کا تو شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کریں گے تب تک نہ ہماری نماز اس طرح قبول ہوگی، نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ہو اتنا، جتنا شکر ہم سے ادا ہو سکے اتنا شکر ادا کریں۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں بے پناہ مال دے گا، بے پناہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا۔ ہمیں اس حال میں رکھنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو زیادہ رزق دیا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ بھی اس کا شکر ادا کرے۔ جس کے پاس رزق کم ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اور یہ جو آج کی رات ہے اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا سارے حضرات مسجد کے اندر آ جائیں اور شور و غل شروع کر دیں۔ اپنے اپنے گھروں میں اگر کوئی شخص مسجد آ سکتا ہے تو وہ ضرور آئے، اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا اپنے گھر میں اللہ رب العزت سے بے پناہ چیزیں مانگے۔ اگر کوئی نفل عبادات نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرے، عشاء کی نماز ادا کرے بغیر گناہ کیے ہوئے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے، نہ کوئی ڈرامہ دیکھے، نہ موبائل کا ایسا غیر ضروری استعمال کرے، نہ کوئی اور ایسی چیز کرے جس سے گناہ ہو۔ تو ایسی تمام گناہوں سے بچے اور صبح فجر کی نماز ادا کرے۔ جتنا ایک آدمی نے ساری رات جو ہے نا عبادت کی، تو جس شخص نے اس رات میں گناہ کوئی نہیں کیا، رات کو عشاء کی نماز پڑھ لی، صبح تہجد کی نماز پڑھ لی اور جو ہے فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کو بھی بے حد و بے انتہا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور دوسری بات، اس رات میں تمام حضرات کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس سے فرمایا کہ اے چچا کہ میں آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤں جو آپ پڑھیں اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا اے پیارے بھتیجے، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ مجھے بتائیں، مجھے تو ایسی چیز بتائیں جس سے میری بھی بخشش ہو اور یہ میں آنے والی امت تک بھی یہ بات پہنچا دوں، تاکہ جو کل کو اس چیز کو پڑھے گا، اس نماز کو پڑھے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کوشش کرے کہ دن میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح لازمی پڑھ لے، دن میں ایک دفعہ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لے۔
اگر وہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے، اور جو شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ پڑھتا ہے، اس کے مہینے کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں پڑھے گا تو ہفتے کے اگلے پچھلے سارے گناہ، چھوٹے بڑے جیسے بھی گناہ ہیں، اللہ رب العزت سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ جو شخص اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا زندگی میں، جو اس کی زندگی گزر چکی ہے اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے، جو آنے والی ہے اس کے لیے وہ دعا کر لے، اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں، اس کی 4 رکعتوں کی آپ نیت کریں گے، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استاد جی آپ کو اس کا طریقہ بتا دیں گے، 15 دفعہ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ آپ نے 15 دفعہ جو ہے نا پہلی رکعت میں پڑھنا ہے رکوع سے پہلے، پھر رکوع کے اندر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رکوع سے جس وقت کھڑے ہوں گے، قیام میں جس وقت آپ ربنا لک الحمد پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ پھر یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں بھی پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کے جس وقت بیٹھیں گے آپ نے تب بھی پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں بھی پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے سے جس وقت اٹھیں گے پھر بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 4 رکعتوں میں پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں اس کلمے کی تعداد 75 ہوتی ہے، آپ نے ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، مطلب پہلی رکعت میں اس نے قرات سے پہلے 15 دفعہ پڑھنا ہے تو اس نے 14 دفعہ پڑھ لیا، تو وہ جو ہے نا رکوع والی میں ایک وہ اپنا جو کلمہ رہتا ہے وہ پورا کر لے، ایک رکعت میں اس نے تعداد پوری کرنی ہے۔ کوشش کریں تمام حضرات اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یہ صلاۃ التسبیح مجھے اور آپ حضرات کو بخشش کی طرف لے کے جائے گی۔ اس نماز کو پڑھنے سے میرے اور آپ کے تمام حضرات کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبح کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔